اگر آپ کسی ایسی مصیبت میں پھنس چکے ہیں کہ آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یا آپ مالی تنگی کے شکار ہیں، یا آپ کسی بیماری میں ایسی مبتلا ہیں کہ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے، ڈاکٹر حضرات نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے، تو اس ویڈیو کو برائے کرم پورا دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کی تمام بیماریوں اور تمام مصیبتوں اور تمام پریشانیوں سے چھٹکارا اور نجات ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ جڑے رہیے اس ویڈیو میں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کل کا دور، اگر آپ اس دور پر نظر ڈالیں تو آپ کے علم میں یہ بات اچھے طریقے سے آ جائے گی کہ ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی زمرے میں پریشان ہے۔ اس کے ارد گرد کا جو دائرہ ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں اس پر تنگ ہوتا جا رہا ہے، کسی کے لیے مالی لحاظ سے، تو کسی کے لیے جسمانی لحاظ سے، تو کسی کے لیے دیگر لحاظ سے۔ اور اکثر اس کی علاج میں اور اس کی تلاش میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جعلی عاملین کے پاس جاتے ہیں، عاملین کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ٹائم بھی بہت سارا برباد ہو جاتا ہے اور اپنے قیمتی مال کا ضیاع بھی وہ کر دیتے ہیں۔ عاملین کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور عاملین کچھ کرتے تو ہیں نہیں، بس تعویذ گنڈوں کے نام پر دھوکہ دہی کرتے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ معصوم اور سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان سے پیسے بٹورتے رہتے ہیں اور چکر پہ چکر لگواتے رہتے ہیں۔ چکر پہ چکر الگ، مال کا ضیاع الگ، وقت کا ضیاع الگ، اور اپنی توہین و تحقیر الگ، کیونکہ وہ بندہ جس کو 5 وقتہ نماز جو نہیں پڑھتا، اور وہ بندہ ایسا بندہ جو گندا اور کپڑے اس کے گندے میلا کچیلا بیٹھا ہوگا، جس کو اپنی پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں، کوئی فکر نہیں ہوگی، وہ بیٹھ کر آپ حضرات کے مسائل بتا رہا ہوگا اور لوگوں کو کہے گا کہ میں آپ کی مشکلیں اور مرادیں حل کر سکتا ہوں۔ تو اللہ جانے، مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ پڑھے لکھے بھی ان کے جال میں آ جاتے ہیں اور ان کے چکروں میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اپنے قرآن کے بارے میں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن جو ہے یہ تمام مؤمنین کے لیے رحمت بھی ہے اور اس میں تمام مؤمنین کے لیے شفا بھی ہے، نجات بھی ہے۔ ناظرین، قرآن اور حدیث یا ہماری شریعت ایسی نہیں ہے، انہوں نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کا حل نہ بتایا ہو، کوئی بیماری ایسی نہیں چھوڑی سوائے موت کے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری، ہر مرض کا علاج ہے۔ لیکن پھر بھی میں قربان جاؤں لوگوں کی بیوقوفی پر اور ان کی سادہ لوحی پر کہ یہ اس کے باوجود بھی شریعت یا احادیث یا قرآن کو دیکھنے کی بجائے یہ جعلی عاملین کے پاس جاتے رہتے ہیں اور اپنی مال اور وقت دونوں کا ضیاع کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ آپ حضرات کو ایک ایسا قرآنی نسخہ اور وظیفہ اور عمل بتا دوں جو نہ صرف آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کارگر ثابت ہوگا، بلکہ اگر آپ حضرات مالی لحاظ سے پریشان ہیں، یا کوئی میرا بھائی یا میری بہن جو ہے وہ صحت مند نہیں ہو رہی ہے، صحت یاب نہیں ہو رہی ہے، اس کو کوئی ایسا مرض لگ چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس کا حل جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات بھی نہیں بتا رہے، یا اس کا علاج کرتے کرتے جیبیں خالی ہو گئی ہیں اور تھک گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا علاج نہیں ہو رہا، تو ناظرین اسی سوچ کے ساتھ اور اسی نیک نیتی اور جذبے اور اخلاص کے ساتھ میں نے آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا سوچا کہ کیوں نہ میں آپ حضرات کو وہ نسخہ بتاؤں جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک پیغمبر علیہ السلام نے کیا، اور اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا اگر وہ یہ نہ کرتے تو شاید میں ان کی مشکل اور پریشانی جو ہے وہ کبھی حل نہ کرتا۔ تو چلیے ناظرین، بغیر کسی وقت ضائع کیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ عمل کیا ہے؟ ایک مختصر سا عمل ہے اور ایک انتہائی مختصر سی آیت ہے، وہ آپ حضرات کو کرنی ہے، اور کس طرح کرنی ہے اس کا طریقہ میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ آیت جو آپ حضرات اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو میں نے لکھ رکھی ہے، میں آپ حضرات کو پڑھ کر بھی سناتا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین، یہ وہ آیت ہے کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو 40 دن تک انہوں نے مسلسل اللہ رب العزت سے اس آیت کے ذریعے سے فریاد کی تھی۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔
میں ہی تجاوز کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ناظرین، اس آیت کو کرنا کیسے ہے اور کس وقت کرنا ہے، اس کا طریقہ میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ اگر آپ حضرات اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں اور اس آیت کو جس طریقے پر میں بتاتا ہوں، جو طریقہ کتابوں میں آیا ہے، اس طریقے سے اگر آپ حضرات اس کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بیماری کے لیے کافی ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز دوبارہ آپ کو عاملین کے پاس یا دیگر اپنے مال و دولت کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو ناظرین، اس آیت کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کرنا آپ حضرات نے یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت آپ حضرات نے ایک ٹائم مقرر کر لینا ہے اور روزانہ پھر وہی ٹائم رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شام کو کر رہا ہے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، تو اس کو مسلسل پھر جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد ہی کرنا پڑے گا یا عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ نہیں کہ ایک دن ایک بندہ عشاء کے بعد کر رہا ہے، دوسرے دن جو ہے وہ فجر کے بعد کر رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ بہتر طریقہ اور افضل طریقہ یہی ہے کہ ایک ٹائم مقرر کر لیں اور اسی ٹائم میں جو ہے اس آیت کریمہ کا ورد کریں۔ اب آپ حضرات نے کرنا کیا ہے؟ اول آخر شروع میں آپ حضرات نے 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، جو نماز والا درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت الی آخرہ۔ یہ درود شریف آپ حضرات نے شروع میں 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد کم از کم 313 مرتبہ اس آیت کریمہ کو صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ اور آپ جس بھی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مالی لحاظ سے پریشانی کا شکار ہے، یا کسی شخص کی ملازمت اچھی نہیں مل رہی، اس کو نوکری نہیں مل رہی، بے روزگار ہے، یا کوئی شخص اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے کسی بھی قسم کی مدد چاہتا ہے، کسی بیماری پر اللہ تعالیٰ کی معاونت چاہتا ہے، تو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے اور 313 مرتبہ کسی ایک وقت کو مختص کر کے، متعین کر کے اللہ رب العزت سے صدق دل کے ساتھ 313 مرتبہ اس آیت کا ورد کرے، اور دوبارہ سے آخر میں کیا کر لے؟ درود شریف پڑھ لے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ ناظرین، یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے، کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی اور خلاصی نصیب کی تھی۔ خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر کیا ہے۔ اور ناظرین، جو آیتیں یا جو دعائیں قرآن سے ثابت ہوں، یا جن کو پیغمبر علیہ السلام نے خود بذات خود کیا ہو، ناظرین وہ تمام کے تمام عمل انتہائی مجرب اور انتہائی پاورفل اور انتہائی قبولیت کے قریب ہوتے ہیں، اور اس کی قبولیت اور اس کے بعد انسان کا کام نہ ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں ایک دفعہ پھر آپ حضرات سے کہہ دوں کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صدق کے دل اور یقین کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ نہیں کہ یار یہ میں کر رہا ہوں، پتہ نہیں میرا کام ہوگا نہیں ہوگا۔ اس کشمکش میں اگر کریں گے تو پھر بہت سارے لوگوں کا اسی وجہ سے کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ صدق کے دل اور یقین کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا تو میرا کام کیسے نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے بہت جلد آپ حضرات کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ اگلا وظیفہ کس موضوع پر ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔